جب نظام لوگوں کے لیے جیل خدمت کی بجائے جیل بن جائے تو کیا ہوتا ہے؟ پھر ایک وزیر اعظم قتل ہوتا ہے اور وہ بھی سر عام ہوتا ہے۔ سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں درود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور اہل بیت پر۔ برطانوی وزیر اعظم کا واحد قتل، ایک ہی وزیر اعظم برطانیہ میں آج تک قتل ہوا، وہ بھی کیوں ہوا؟ بہت اہم چیز ہے جو اس وقت میں پاکستانی قوم کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ قاتل نے روس کی جیلوں میں 6 سال تک تشدد برداشت کیا، لیکن وہ دہشت گرد یا جاسوس نہیں تھا۔ اس کا مقصد کچھ اتنا چونکا دینے والا، یہ تقریباً ناقابل یقین ہے۔ آئیے دھوکہ دہی سے شروع کریں۔ 1812 میں وزیر اعظم اسپینسر پرسیوال دوسرے دن کی طرح پارلیمنٹ میں داخل ہوئے۔ منٹوں بعد وہ فرش پر مردہ پڑا، دل کے ذریعے گولی ماری گئی۔ قاتل فرار نہیں ہوا، وہ آرام سے بیٹھ گیا اور بولا، میں وہ شخص ہوں جس نے وزیر اعظم کو گولی ماری، میرا نام جان بلنجنگم ہے۔ وہ جاسوس یا انقلابی بھی نہیں تھا، وہ ایک سوداگر تھا جس میں رنجش تھی، کاغذی کام۔ بلنجنگم ایک تاجر تھا جو روس کے ساتھ تجارت کرتا تھا، لیکن 1804 میں تباہی آئی۔ اسے روس میں جھوٹے طور پر قید کیا گیا، اس کے سفری کاغذات ضبط کر لیے گئے اور اس کا کاروبار تباہ ہو گیا۔ برطانوی حکومت کا رد عمل یہ تھا کہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ باقاعدگی سے تشدد کیا جاتا، حالات کی وجہ سے تقریباً مر گیا تھا، زنجیروں میں جکڑ کر سڑکوں پر مارچ کیا۔ جب وہ آخر کار 1809 میں انگلینڈ فرار ہوا تو وہ ایک چیز چاہتا تھا، معاوضہ۔ 3 سال تک اس نے پروٹوکول کی پیروی کی، لامتناہی درخواستیں دائر کیں، ہر سرکاری دفتر میں لکھا، سماعت کے لیے التجا کی، ہر جواب مزید فارم پر کریں۔ پھر اپریل 1812 میں ایک سرکاری ملازم نے ایک مہلک غلطی کی۔ سرکاری ملازم نے اس سے کہا، آپ جو بھی اقدامات مناسب سمجھیں لینے کے لیے آزاد ہیں۔ بلنگھم نے اسے لفظی طور پر لے لیا۔ اس نے 2 پستول خریدے، ایک خاص کوٹ کی جیب میں سلائی ہوئی تھی، اور پارلیمنٹ میں انتظار کرنے لگا۔ شام 5:15 پر پرسیوال داخل ہوا۔ بلنگھم کھڑا ہوا، سیدھا اس کے پاس معذرت چاہتا ہوں، سیدھا اس کے پاس چلا گیا اور اس کے سینے میں بالکل خالی گولی چلا دی۔ وزیر اعظم کے آخری الفاظ، میں قتل ہو گیا ہوں۔ قاتل بیٹھا گرفتاری کا انتظار کرنے لگا۔ اس مقدمے نے انگلینڈ کو دنگ کر دیا۔ بلنگھم کا دفاع آسان تھا، میں نے ہر قانونی راستہ آزمایا، حکومت نے میرے پاس کوئی چارہ نہیں چھوڑا۔ چونکا دینے والا حصہ اصل میں یہ ہے، بہت سے لوگوں نے اس سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ ایک فرانسیسی مبصر نے لکھا، آپ نے وزراء کو سکھایا کہ جب ان سے پوچھا جائے تو انصاف کریں، لیکن ہمدردی اسے نہیں بچا سکی۔ ایک دن کے مقدمے کی سماعت کے بعد بلنگھم کو پھانسی دے دی گئی۔ اس کے آخری الفاظ ٹھنڈے ہو گئے تھے، میں مسٹر پرسیوال سے کوئی نفرت محسوس نہیں کرتا، لیکن انہوں نے حکومت کی قیادت کی جس نے مجھے انصاف دینے سے انکار کیا۔ اس کے نتیجے میں برطانیہ ہمیشہ کے لیے بدل گیا۔ حکومت نے شکایات کے نظام میں اصلاح کی،
اس کے بعد سے کسی وزیر اعظم کو قتل نہیں کیا گیا۔ شہریوں کے حقوق کے لیے نئے تحفظات۔ بعض اوقات مہلک ترین دھمکیاں دشمن نہیں ہوتیں، وہ عام لوگ ہیں جنہیں بہت دور دھکیل دیا گیا ہے۔ آخری ستم ظرفی یہ تھی کہ پارلیمنٹ نے بعد میں بلنگھم کے دعووں کی تحقیقات کی تو اس کے تمام دعوے ٹھیک تھے۔ اس پر معاوضہ واجب الادا تھا، لیکن تاجر اور وزیر اعظم دونوں کے لیے بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس نے کاغذی کارروائی پر قتل کر دیا۔ یہ کہانی صرف کاغذی کارروائی یا بیوروکریسی کی نہیں ہے، یہ اس کے بارے میں ہے کہ جب نظام لوگوں کی خدمت کی بجائے ان کی جیل بن جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کو واقعہ سنانے کا مقصد کیا ہے کہ پاکستان کے اندر بھی آج کل کچھ اسی قسم کے حالات ہیں۔ عمران خان کو بھی اس وقت بے بس کر دیا گیا ہے۔ وہ بھی اب اسی سچویشن میں ہے کہ اس نے ہر دروازہ کھٹکھٹا لیا ہے۔ اس کو یا اس کی پارٹی کو ایک احتجاج کا حق بھی نہیں دیا جا رہا کہ وہ یا اس کی پارٹی آ کر احتجاج کر لے۔ ادھر اسی ڈی چوک میں، بلکہ اس سے بھی تھوڑا آگے جو ریڈ زون کہا جاتا ہے، آپ نے دیکھا اسی حکومت کے دور کے اندر ایک اور پارٹی آئی، ان کے لیے اس حکومت نے واش روم تک، پورٹیبل واش روم تک لگائے، صاف پانی پینے کے لیے بھی ان کو دیا، ان کو نہانے کے لیے غسل خانے بھی بنا کر دیے، پورٹیبل مہیا کیے، کھانا تک دیا گیا۔ اور وہی حکومت ہے اور وہی عوام ہے جو عوام پہلے کبھی نون لیگ کے لیے، میاں صاحب کے لیے پنڈی سے لاہور تک میاں صاحب کے ساتھ آئی تھی، یہ کہتے ہوئے کہ ووٹ کو عزت دو۔ عوام تو آج بھی ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا رہی ہے، مگر جنہوں نے یہ نعرہ عوام کو دیا تھا وہ آج کسی اور سائڈ پر کھڑے ہیں۔ عوام آج بھی اپنے حق اور ظلم کے خلاف آواز بلند کر رہی ہے، مگر جو آج ان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں وہ کل کسی اور طرف کھڑے تھے، وہ اس عوام کے ساتھ کھڑے تھے، مگر آج عوام اپنی جگہ پر کھڑی ہے، وہ کسی اور طرف چلے گئی۔ بقول فیصل وابڈا کے کہ ایک نیوٹرل پالش آ گئی ہے، جو پالش صرف اس حکومت کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں۔ نیوٹرل پالش کا بھی ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، فیصل وابڈا نے، کہ نیوٹرل پالش کا مطلب یہ ہے کہ ایک پالش ہوتی ہے بلیک، ایک ہوتی ہے براؤن۔ یہ وہ نیوٹرل پالش ہے کہ آپ کے سامنے بلیک جوتا آ جائے آپ اس کو پالش کر سکتے ہیں، آپ کے سامنے براؤن جوتا آ جائے آپ اسی پالش سے براؤن کو کر سکتے ہیں، آپ کے سامنے سفید جوتا آ جائے آپ اسی پالش سے سفید جوتا بھی کر سکتے ہیں۔ فیصل وابڈا وہی شخص ہے جو ٹاک شو کے اندر ایک اتنا بڑا بوٹ لے کر آ گیا تھا اور وہ بوٹ اس نے اٹھا کر ٹیبل پر رکھ دیا تھا اور کہا تھا کہ اس کو جو پالش کرے گا وہ حکومت کرے گا۔ تو آج فیصل وابڈا نے پھر اس چیز کو دہرا دیا، عوام اپنی جگہ پر کھڑی ہے، مگر وہ حکمران جو اس وقت عوام کو اپنے ساتھ پنڈی سے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگاتے ہوئے لاہور تک لائے تھے، پھر لاہور پنجاب اور پنجاب سے خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، سندھ اور بلوچستان سے آزاد کشمیر تک گئے، آج وہ حکومت میں آ کر اسی نعرے کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگلے ولاگ تک راشد اقبال قادری کو اجازت دیجیے۔